अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता 2 रोज़ से पाकिस्तान के अंदर ख़ुसूसन सूबा पंजाब के अंदर और फिर उससे भी ज़्यादा ख़ुसूसन लाहौर के अंदर जिस चीज़ ने मीडिया को डोमिनेट किया हुआ है वह कल्पनाक सा हादसा है, जिसमें 24 साला एक जवान माँ और उसकी 10 माह की बेटी एक मैन होल में गिर के हलाक हो गई। और उसके नतीजे में जो फिर डेवलपमेंट्स हुई उन सब ने पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे पंजाब और लाहौर के मीडिया को डोमिनेट किए रखा। आज हम उसके बारे में कुछ गुफ्तगू करते हैं। पहली बात तो यह है कि इस हादसे का हो जाना इंतहाई, जिस पे सबको बहुत अफसोस होगा, हमें भी बहुत गम है कि ऐसा हुआ और जिन हालात में हुआ वो अवॉइड किया जा सकता था। यानी एक तो होता है ना किसी आदमी का ऐसे हादसे में अल्लाह का प्यारा हो जाना जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। ये एक ऐसी चीज़ थी जिस पे गिर जाने को भी रोका जा सकता था और गिर जाने के बाद भी जान बचाई जा सकती थी अगर वो गफलत ना होती और वो रेगुलेशंस के ऊपर अमल हो रहा होता जैसा कि होना चाहिए था। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। एक ख़ातून, उसका हस्बैंड और उसकी बच्ची ये शोरकोट से लाहौर आए दाता दरबार पे विज़िट करने के लिए। विज़िट करने के बाद वो वहाँ से गुज़रते हुए, क्योंकि उस इलाके में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो एक मैन होल के अंदर वो गिर के हलाक हो गई। लेकिन इसके अंदर 2 बातें जो बहुत ही अफसोसनाक हैं वो ये कि वहाँ पे जो बैरिकेड लगाया जा सकता था, मैन होल को कवर किया जा सकता था, किसी तरीके से लोगों को ख़बरदार किया जा सकता था कि इसके करीब ना आए, वो नहीं हुआ। ये मेरा भी चूँकि कैसे ज़माने में ताल्लुक़ शोबा इंजीनियरिंग से था, तो इंजीनियरिंग में ये बुनियादी बातें होती हैं कि जब किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही हो, डेवलपमेंट का काम हो रहा हो और नॉर्मल गुजर जाएँ गाहें ब्लॉक हों और नॉर्मल जो रास्ते होते हैं सेफ़ वो अवेलेबल ना हो, तो फिर जो अल्टरनेटिव रास्ते होते हैं उन्हें भी उतना ही सेफ़ बनाने की कोशिश की जाती है जितनी के असल में रास्ते होते हैं। और वहाँ पे ख़ास तौर पे साइनेज होती है, लोगों को रोका जाता है कि वो उस तरफ ना जाएं। ये जो कंट्रैक्टर होता है उसके कॉन्ट्रैक्ट में अंदर ये तमाम सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, उनकी प्राइसिंग इंक्लूडेड होती है कि आपने यहाँ पे ये बोर्ड लगाना है, इसके पैसे आपको दिए जाएंगे, आपने यहाँ पे कवर करना है किसी चीज़ को, उसके पैसे दिए जाएंगे, आपने यहाँ पे एक बैरिकेड बनाना है, उसके पैसे दिए जाएंगे, अल्टरनेटिव रास्ता बनाना है, उसके पैसे दिए जाएंगे। सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट्स में कवर्ड होती हैं। तो ठेकेदार ने ये कोई अजीब बात नहीं करनी होती, को अपने से नहीं करनी होती अपनी जेब से, ये सब कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैन होल कवर्ड नहीं था और वो मैन होल खासा बड़ा था और उसके ऊपर बाद में स्लैब्स रखी गई तो वो कवर किया गया। और इस बैकग्राउंड में तो ख़ास तौर पे ये ट्रेजिक है कि कुछ हफ़्तों पहले कराची के अंदर भी ऐसा वाक़या हुआ था कि मैन होल में एक बच्चा गिर गया था और वो बच्चा फिर वो हलाक हो गया और ये बहुत ग़मनाक वाक़या था। उसके बाद से पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ शरीफ ने ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शंस जारी की थी कि पंजाब के अंदर हर मैन होल के ऊपर कवर होना चाहिए, कोई मैन होल कवर के बगैर ना हो। उन्होंने बार बार इसके ऊपर याद दहानी कराई और उसके अलावा उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर्स की एक परफॉर्मेंस का जो रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट के अंदर भी एक लाजमी हिस्सा ये है कि क्या उसके जो एरिया कंट्रोल में है वहाँ पे मैन होल्स के कवर्स हैं, यानी ये भी एक परफॉर्मेंस का पैरामीटर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी एहतियात के बावजूद, इंस्ट्रक्शन के बावजूद, चीफ मिनिस्टर के इस बारे में सेंसिटिव होने के बावजूद इस कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर मैन होल को कवर नहीं किया गया था। कोई ऐसा बैरिकेड या कोई रुकावट नहीं लगाई गई थी कि गुज़रने वाला उस तरफ भटक के ना चला जाए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात थी। दूसरी बात अफसोसनाक, जो उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है, वो ये है कि जब ये हादसा हो गया और मीडिया के अंदर ये ख़बरें आने लग गई, टेलीविज़न के अंदर टिकर चलने लग गए, तो फिर किसी शख्स ने, ख़ास तौर पे पुलिस का नाम लिया जाता है कि पुलिस के लोगों ने कहा कि उनका ख़्याल है ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, ये ख़ातून इस मैन होल के अंदर नहीं गिरी, क्योंकि मैन होल के अंदर पानी भी इतना गहरा नहीं है कि कोई उसके अंदर गिर के अपनी जान से हाथ धो बैठे, और ये कि वो इतना तेज़ भी नहीं बह रहा कि आप बह के कहीं आगे चले जाएँ। ये पुलिस के कुछ लोगों का बयान रिपोर्ट किया गया टेलीविज़न के ऊपर। तो उसकी वजह से जो लोग तलाश का काम कर रहे थे उस खातून का और उसकी बच्ची का, अपेरेंटली वो कुछ सुस्त पड़ गए और उन्होंने वो काम करना बंद कर दिया या आहिस्ता हो गए, क्योंकि उनका ख्याल था कि वाक़या तो हुआ ही नहीं हुकूमत की तरफ से। फिर पंजाब हुकूमत की स्पोक्स पर्सन वज़ीर इत्तलात साहबा ने भी इन इत्तलात की बुनियाद पे ये कह दिया कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, और पुलिस ने उस खातून के हस्बैंड को पकड़ के
اس کو گرفتار کر لیا، اس کی تفتیش شروع کر دی کہ تم نے مارا ہے اپنی بیوی کو اور اب جھوٹ بول رہے ہو کہ بیوی گر گئی ہے، کیونکہ اس نے 1122 کو اطلاع دی تھی، پولیس کو اطلاع دی تھی، بر وقت اطلاع دے دی تھی، لیکن شاید یہ تلاش کا کام چونکہ سست ہو گیا تھا، لہٰذا کوئی خاتون کو یا پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو ریکور کرنے کا کام اس میں ڈیلے ہو گیا۔ بالآخر وہ خاتون کی لاش بھی کچھ فاصلے سے دستیاب ہو گئی، اور اس کی بیٹی کو بھی کچھ عرصے کے بعد ان کی لاش کو بھی ڈسکور کر لیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ واقعہ تو صحیح تھا، خاتون گری تھی اور وہ بہہ کے اس کی لاش چلی گئی، لہٰذا یہ کسی نے جو بات کہی تھی وہ بہت ہی افسوسناک تھی۔ اگر اس نے دیانتداری سے بھی بات کی تھی کہ میری اسسمنٹ میں واقعہ ہو نہیں سکتا تو بھی غلط تھا، اور اگر اس نے مس لیڈ کرنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے کہ یہ حادثہ ہو تو گیا ہے اس سے انکار کر دو تو بھی یہ غلط بات تھی۔ تو یہ دوسرا مس لیڈ کرنے کا یا ڈسٹریکٹ کرنے کا واقعہ بھی غلط تھا۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر نے اس واقعے کو کیسے ہینڈل کیا۔ چیف منسٹر صاحبہ نے اس بات کا نوٹس لیا، سختی سے نوٹس لیا، اور وہ تمام لوگ جو گورننس کے طالب علم ہیں، کمیونیکیشن کے طالب علم ہیں، میرے خیال ان کے لیے اس پہ لرننگ کے بہت سے مواقع ہیں کہ انہوں نے کوئی ایف اینڈ بٹس نہیں کیا، انہوں نے اپنی غلطی کو قبول کیا، انہوں نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، بہت افسوسناک ہے۔ انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے پہلے غلط اطلاع دے دی تھی۔ تو اس سارے معاملے کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ اور انفارمیشن منسٹر صاحبہ دونوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے معافی مانگی، افسوس کا اظہار کیا۔ پھر اپنے پورے جو اسٹاف ہے جو اس سے کسی لیول پہ متعلق ہو سکتا تھا، ان کو پبلکلی ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے ان سب کو انہوں نے گناہ گار ٹھہرایا، مجرم ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک حادثہ نہیں ہے، کرمنل ایکٹ ہے اور اس کی سب کو سزا ملے گی۔ دیکھیے وہ سائٹ جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی وہاں پہ تو ایک کنٹریکٹر کی ایک ہیرارکی ہوتی ہے۔ کنٹریکٹر کا یوں سمجھیے کہ چھوٹے سے چھوٹا جو عام انسکلڈ لیبر ہے اس سے لے کے اس کے سپروائزر سے لے کے اس کے اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر تک، سیفٹی کے انچارج تک، ڈپٹی پروجیکٹ مینیجر، یہ پوری ہیرارکی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی چیز غلط تو نہیں ہو رہی، کہیں ریگولیشنز کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے اوپر ایک کنسلٹنٹ ہوتا ہے جو نیسپاک تھا اس کیس میں۔ کنسلٹنٹ کی ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کنٹریکٹر کے جو کام ہو رہے ہیں ان پہ نگرانی رکھے کہ واقعی وہ اس طرح سے کام کر رہا ہے جس طرح کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کی نگرانی کے لیے بھی ایک پوری ہیرارکی ہوتی ہے۔ ایک پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے، پھر اس کا ایک ڈپٹی یا اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے، پروجیکٹ انجینئر ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ سب انجینئرز ہوتے ہیں۔ یہ پوری ایک ہیرارکی موجود ہوتی ہے کنسلٹنٹ کی بھی۔ اور تیسری ہیرارکی ہوتی ہے حکومت کے افسروں کی، جو ہینڈز آن تو نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے یہ کام کنٹریکٹر کو، کنسلٹنٹ کو دے رکھا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ بھی چکر لگاتے ہیں، ان کے لوگ بھی سپروائز کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کام ٹھیک سے ہو رہا ہے، کیا وہ ریگولیشنز کی پابندی ہو رہی ہے۔ تو یہ 3 لیئرز تھیں جو ان چیزوں کو چیک کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں حادثہ یا یہ سانحہ رونما ہو گیا۔ تو انہوں نے ان تینوں کے خلاف وہاں پہ چارج شیٹ پڑھی، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور ان کے خلاف ان کو گرفتار کرنے، ان کو نوکری سے برخاست کرنے اور دیگر جو ایکشنز لیے جانے چاہیے وہ لینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے لاہور کے کمشنر کو، لاہور کے ڈپٹی کمشنر کو، لاہور کے اسسٹنٹ کمشنر کو، اور اس کے علاوہ ایل ڈی اے کے ہیڈ کو، اور اس کے علاوہ واسا کے ہیڈ کو، ان سب کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ کا بھی جرم ہے کہ یہ حادثہ رونما ہوا ہے۔ تو ٹیلی ویژن کے اوپر اتنے واشگاف الفاظ میں اپنی غلطی کو بھی تسلیم کر دیں، اور جن لوگوں نے غلطی کی تھی ان کے خلاف ایکشن لینے کا اعلان کیا۔ کنٹریکٹر کو حکم دیا کہ وہ 1 کروڑ روپیہ وکٹم کی فیملی کو ادا کرے، اور اس کے علاوہ بھی جن لوگوں کو انہوں نے نوکری سے ہٹانے کا کہا، وہ یہ بھی کہا کہ ان کو پوری عمر کے لیے اب کہیں نوکری نہ دی جائے۔ یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایکشن تو لیا گیا، لیکن اس میں بہرحال سیاسی طور پہ تو یہ ساری باتیں عوام کو پسند آئیں گی، خاص طور پہ جو افیکٹ ہوئے ہیں ان کو پسند آئیں گی، لیکن ساری عمر تک نوکری نہ دینے کا جو اعلان ہے وہ غالباً قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اس کا جائزہ لیا جائے اور ایکشن جو ہے وہ قانون کے مطابق ہی لیا جانا چاہیے۔ آخری بات جو اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مین ہول، یہ تو خیر لاہور میں تھا، لیکن یہ مین ہول کہیں بھی ہو سکتا تھا، یہ لاہور سے دور کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا تھا، رحیم یار خان میں بھی ہو سکتا تھا، بھاولپور میں ہو سکتا تھا، ڈیرہ غازی خان میں ہو سکتا تھا۔ تو جو مین ہول ہے اس سے اور چیف منسٹر صاحبہ کے درمیان ایک بہت فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ فاصلہ جیوگرافیکل بھی ہوتا ہے
اور جو لوگ اس کی نگرانی کرنے پہ مامور ہوتے ہیں ان کا بھی فاصلہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ درمیان میں ہوتے ہیں۔ تو باوجود اس کے کہ چیف منسٹر صاحبہ بہت محنت کر رہی ہیں اور ہر ایک چیز کو پرسنلی سپروائز کرتی ہیں، ان کا ایک سسٹم ہے، وہ خواہ وہ کیمروں کا سسٹم ہے، سی سی ٹی وی کا سسٹم ہے، یا وہ دوسرے کوئی انتظامات ہیں، ان کے ذریعے سے وہ 24 آورس چیزوں کو مانیٹر کرنے کا انہوں نے انتظام رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک مین ہول کی نگرانی خود کر سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو 3 ہیرارکیز میں نے کہی ہیں، درجہ بدرجہ جو 3 قسم کے لوگ تھے، کنسلٹنٹ، کنٹریکٹر، حکومت کے، ان کا بھی کام تھا، لیکن ایک ہیرارکی یہاں مسنگ تھی جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ جو گٹر ہوتے ہیں، یہ جو مین ہول ہوتے ہیں، چھوٹی سڑکیں ہوتی ہیں، نالیاں ہوتی ہیں، سیوریج ہوتا ہے، کوڑے کی صفائی ہوتا ہے، یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، اور لوکل گورنمنٹ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ اگر الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ یہاں موجود ہوتی، میں نہیں کہہ سکتا یقین سے، لیکن کم از کم وہ چیزوں کی کمیونیکیشن چیف منسٹر صاحبہ کو ٹھیک سے کرتے۔ وہ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ڈائریکٹ چینلز آف کمیونیکیشن بھی ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پہ چیزوں کو، اگر یہ مین ہول کے اوپر کور نہیں تھا تو وہاں سے گزرتے ہوئے، چونکہ وہاں کے رہنے والے ہیں اور وہاں کا جو نقصان ہے وہ ان کا اپنا نقصان بھی ہو سکتا ہے، ان کے اپنے بچے بھی خدا نخواستہ گر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو وہاں کی الیکٹڈ لوکل لیڈرشپ ہوتی، اگر وہ ہوتی تو شاید اس بارے میں وہ زیادہ ویجیلنٹ ہوتی۔ تو یہ ایک اور آرگومنٹ ہے کہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو چیف منسٹر صاحبہ پہلے ہی اس کا انتظام کر رہی ہیں، قانون پاس ہو چکا ہے، تو اس کے لیے ایکسپیڈائٹ کروائے کہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ جلدی سے وجود میں آئے، اور لوگوں کے خلاف جو ایکشن ہے وہ سخت ایکشن ہو، لیکن وہ قانون کے مطابق ہو۔ بہت شکریہ۔